بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، شیطان مختلف برائیوں کو انسان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ ان کے اندر ایک جھوٹ کی برائی ہے۔ جھوٹ کو کئی لبادوں کے اندر اسے چھپا کر شیطان انسان کے سامنے بڑا خوبصورت اور مزین بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان پھر اسے بغیر دیکھے پھیلاتا رہتا ہے، جبکہ دین اسلام نے نہ تو جھوٹ بولنے کی اجازت دی اور نہ ہی جھوٹی بات پھیلانے اس میں تعاون کی اجازت دی۔ اس لیے ہمیں پابند کیا کہ جب تک کسی بات کی حقیقت معلوم نہ ہو اسے دوسروں تک ہرگز نہ پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ یعنی بغیر تحقیق کے باتیں پھیلانے والا شخص ضرور جھوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر بات کا سچا ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ شیطانی دھوکہ یہاں موجود ہوتا ہے۔ جھوٹ جیسے بدترین گناہ کو شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے انسان کی نظر میں یوں آراستہ کرتا ہے کہ لوگ شوق سے جھوٹ بولنے اور پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیاسی پارٹیوں کے کارکن وہ اپنی پارٹی کے حق میں اور مخالفین کے خلاف جان بوجھ کر جھوٹ پھیلاتے ہیں اور اسے وفاداری قرار دیتے ہیں۔ سوشل اکاؤنٹس کو مشہور کرنے کے لیے ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان سنسنی پھیلانے کے لیے معمولی باتوں کو بڑھا چڑھا کر مرچ مسالہ لگا کر نشر کرتے ہیں۔ اسی طرح افسوسناک یہ امر ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اقوال اور بزرگان دین کی طرف منسوب باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں اور اس قبیح فعل کا ارتکاب کر کے سمجھتے ہیں کہ اچھی بات پھیلا رہے ہیں، حالانکہ یہ بری بات ہوتی ہے۔ لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، اسے پھیلانا دونوں سخت گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بہت نقصان دہ ہیں۔ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ بغیر تحقیق کے باتیں پھیلاتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں قابل اعتماد نہیں رہتا۔ بعض اوقات معمولی سی کوتاہی کی وجہ سے دوسرے شخص کی بے عزتی ہو جاتی ہے اور وہ ایک عرصہ تک ان اثرات کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ متعدد بار فیک نیوز کی وجہ سے نوبت لڑائی جھگڑے تک آ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ جھوٹی خبروں کی وجہ سے قومی اور ملی سطح پر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایک اصول ذہن نشین کر لیں تو معاشرے کے اندر جھوٹ کا تناسب کم ہو سکتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہم نے جو بات بھی کہی، جو بات پھیلائی، اس کا ہمیں قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ، دل، ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص اس آیت کو ذہن میں رکھے، یہ اصول ذہن میں رکھے، تو کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے وہ نہیں پھیلائے گا۔ شیطان تو کبھی اپنی پارٹی کے وفاداری کے اندر لالچ دیتا ہے، کبھی اپنے جو ہے گروہ کی وفاداری کے اندر، کبھی جو ہے جس قوم کے ساتھ دشمنی ہے اس قوم کو نیچا دکھانے کے لیے شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسے بھی بات ہے، فلاں تو بدنام ہو جائے گا، فلاں تو ایسے ہو جائے گا، اس کو پھیلا دیا جائے تو بندہ جو ہے پھیلا دیتا ہے، حالانکہ اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔